السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 2، ریاکاری کا انجام۔ عن جندب، سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع، جو لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے، سمع اللہ بہ، اللہ قیامت کے دن اس کے عمل کو لوگوں کے سامنے سنا دیں گے۔ ومن یرائی، اور جو شخص دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے، یرائی اللہ بہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے اس عمل کو لوگوں کے سامنے دکھا دیں گے۔ تو یہ اس حدیث کا ترجمہ تھا۔ تو اس حدیث کی شرح کے اندر امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ بات نقل کی ہے کہ ریاکاری کہا کس کو جاتا ہے؟ اظہار العبادہ لقصد رؤیت الناس لها فیحمدوا صاحبہا، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا تاکہ لوگ عمل کرنے والے کی تعریفیں کریں کہ اس نے تو کیا اچھا عمل کیا ہے، اس کا قیام کتنا پیارا ہے، اس کا رکوع کتنا پیارا ہے، اس کے سجدے میں کتنی طوالت ہے، اس کے تشہد میں دعائیں کتنی ہیں، یہ کس قدر عظیم عمل کرنے والا ہے۔ یعنی لوگوں کی تعریفات حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، جو آدمی دنیا کی خاطر عمل کرتا ہے اور دنیا اس کی رضا بن گئی ہے اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم اس کے عمل پورے اس کو دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے اعمال کے اندر اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گے۔ تو آگے فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بعض لوگ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے اندر میرا چرچا ہو، میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا مفتی ہوں، بہت بڑا مناظر اسلام ہوں۔ تو آپ نے فرمایا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء، جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علماء پہ فخر کر سکے، او لیماری بہ السفہاء، یا اس علم کے ساتھ اپنے مناظرے مجادلے کرے اور بے وقوف اور احمق قسم کے لوگوں کے اوپر اپنی برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، او یصرف بہ وجوہ الناس الی، یا یہ چاہتا ہے کہ میں بیان کروں، میری گفتگو، میرے انداز تکلم کو دیکھ کے لوگوں کے چہرے میری طرف متوجہ ہو جائیں، کہا ادخلہ اللہ فی النار، اللہ ایسے انسان کو دوزخ میں داخل کر دے گے۔ کس قدر نیکی والا عمل ہے خطابت، قراءت اور اس طرح جہاد، سخاوت، لیکن اگر اس کے اندر بھی ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، لوگوں کو دکھانا مقصد ہوا، شہرت مقصد ہوا اور لوگوں سے اپنی تعریف اخذ کرنا مقصد ہوا، تو اللہ رب العزت ایسے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من تسجر عنہم النار ثلاثہ، سب سے پہلے جہنم کا افتتاح جن بد نصیب لوگوں سے کیا جائے گا وہ 3 قسم کے، ٹاپ پیرورٹی پہ عمل کرنے والے لوگ، نیکی کا عمل بہت عظیم ہے، یہ قاری قرآن اللہ کی عدالت میں پیش ہوا، عالم دین اللہ کی عدالت میں پیش ہوا، جی میرے بندے کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ میں نے ساری زندگی خطابت کی، ساری زندگی قرات کی، تیرا قرآن پڑھاتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، لوگ محظوظ ہوتے رہتے تھے اور رش لگتا رہتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا قرآن پڑھتے وقت یہ میری رضا مقصود نہیں تھی تجھ کو، کذبتا، تو آج جھوٹا ہے، میرے فرشتوں اس کو پکڑ لو اور روندہ منہ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ دوسرا بندہ وہ سخی ہے، اللہ کے لیے، اللہ میں نے تیرے لیے صدقہ خیرات کیا، تیرے رستے کا کوئی عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کے اندر میں نے اپنا حصہ شامل نہ کیا، کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی مدرسہ بن رہا ہے، کوئی مسافر خانہ تعمیر ہو رہا ہے، کسی جگہ لوگوں کے لیے کنواں کھودا جا رہا ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل میں نے اپنی زندگی میں اللہ نہیں چھوڑا، میں نے وہاں پہ خرچ کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا،
تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا لیقال لک، تاکہ لوگ کہیں انہ جواد، یہ تو بڑا سخی آدمی ہے، فیقال لک، تو دنیا کے اندر لوگوں نے تجھے کہہ دیا جس مقصد کے لیے تو نے عمل کیا وہ مقصد دنیا میں تیرا پورا ہو گیا۔ اور تیسرا بندہ شہید، اللہ پوچھیں گے جی میرے بندے تو کیا کر کے آیا؟ اے میرے رب قاتلت فیک حتی استشہدت، میں تیرے رستے میں قتال کرتا رہا، لڑائی کرتا رہا، جنگ کرتا رہا، کوئی غزوہ نہیں چھوڑا، کوئی جنگ نہیں چھوڑی اللہ، حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے جہاد کرتا تھا، اس لیے لڑائی اور قتال کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں انہ جری، یہ تو بڑا بہادر انسان ہے، اس کے تو بہادری کے بڑے چرچے ہیں، تو دنیا کے اندر تیرے چرچے کر دیے گئے، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، میرے فرشتوں پکڑو اور اس کو دوزخ کے اندر رسید کر دو۔ ایک ٹاپ پیرورٹی پہ اتنے عظیم اعمال اور ان کا بدلہ اللہ جہنم کی صورت میں دے رہے ہیں، وجہ اخلاص نہیں ہے، شہرت موجود ہے، ریاکاری اور دکھلاوا مقصود ہے، اس وجہ سے اتنے بڑے اعمال کو بربادی بنا دیا گیا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم، میرے صحابہ مجھے تم سے سب سے زیادہ، اے میری امت کے لوگوں مجھے تم سے سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے الشرک الاصغر، وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، یہ ریاکاری ہے، ریاکاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے۔ تو ریاکاری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا یقول اللہ اذا جزی الناس، جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کی جزا دی جا رہی ہوگی، ان کے اعمال کا بدلہ مل رہا ہوگا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، دیکھو آج ان کے پاس تمہارے لیے ان اعمال کی جزا ہے۔ وہ دن ایسا سخت ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اس دن بادشاہی اللہ رب العزت کی ہے، جن کو دکھانے کی خاطر عمل کرتے رہے وہ تو آج کوئی اس کی جزا نہیں دے سکیں گے۔ ایسا انسان جو دنیا کے اندر دو رخا بن جاتا ہے، جو منافق بن جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا رویہ اور ہے، خلوت میں اس کا رویہ اور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذو الوجہین فی الدنیا کان لہ لسانان من نار یوم القیامہ، جو دنیا کے اندر دو رخا پن اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن ایسے بندے کو اللہ رب العزت آگ کی دو زبانیں عطا کرے گا۔ یعنی گویا کہ وہ شخص الذی یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ، ادھر آتا ہے ایک چہرے کے ساتھ، ادھر جاتا ہے دوسرے چہرے کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کا چہرہ اور ہے، خلوت میں گیا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ کی حدود کو پائمال کر رہا ہے، اس کا چہرہ ہی وہاں پہ اور ہے۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ اور اس کی وضاحت ضروری ہے، بسا اوقات عمل کرنا لوگوں کے سامنے یہ علماء کی مجبوری بن جاتی ہے تاکہ لوگ دیکھ کے اس عمل کو سیکھیں اور اپنے اعمال کو سیدھا کریں، تو اس قسم کا عمل، اس کے بارے میں امام طبری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، کان عمر وابن مسعود وجماعۃ من السلف، سیدنا عمر، عبداللہ ابن مسعود اور سلف کی ایک جماعت وہ لوگوں کے سامنے یتہجدون فی مساجدہم ویتظاہرون بمحاسن اعمالہم لیقتدی بہم، وہ لوگوں کے سامنے مسجد کے اندر تہجد بھی پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے اپنے نیکی کے اعمال کیا بھی کرتے تھے، مقصد ان کا یہ تھا تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے ان کی پیروی کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کہاں یاد آئی، ایک دفعہ وہ مسجد میں موجود تھے تو ایک مقتدی نے آ کے کہا امام صاحب آپ خود ہی صحیح بخاری کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں افضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ فرضی نماز کے علاوہ ہمہ قسم کی نفلی عبادات کو گھر میں ادا کرنا افضل ہے، اور آپ سنت مسجد میں آ کے ادا کرتے ہیں۔ تو کمال کا جواب دیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، کہنے لگے ما ارید ان یقول الناس ان الشافعی لا یصلی السنہ، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تو سنتیں ہی ادا نہیں کرتے، تو اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ فتنہ
جو علماء کے بارے میں کھڑا ہوتا ہے کہ اس عالم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یہ سنتیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ خوف خدا رکھنے والا کچھ نفلی عبادات کو اپنے گھر میں کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو عوام کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ نماز بھی ادھر پڑھیں فرضی، اور نفلی سنن وغیرہ بھی یہاں پہ ہمارے سامنے پڑھیں۔ تو پھر مجبوراً کئی لوگ اگر ایسا علماء کرنا شروع ہو جائیں تو ان پہ بھی بسا اوقات اعتراض یہ ہو جاتا ہے کہ یہ دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث آتی، آپ نے فرمایا یؤتی بالرجل یوم القیامہ فتندلک اخطاب بطنہ، قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو بھی اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا کہ جس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، فیدور بها کما یدور الحمار بالرحا، وہ اپنی انتڑیوں کے گرد ایسے چکر کاٹ رہا ہوگا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ تو جنتی لوگ، جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ جنتی لوگ پوچھیں گے آپ تو ہمیں نیکی کے اعمال بتایا کرتے تھے، آج آپ یہاں؟ وہ کہے گا ہاں کنت آمر بالمعروف ولا آتی، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود وہ نیکی نہیں کیا کرتا تھا۔ وکنت انہاکم عن المنکر وآتیہ، میں تمہیں برائی سے روکا کرتا تھا لیکن میں خود وہ برائی کیا کرتا تھا۔ یعنی وہ اعمال جو ریاکاری سے کیے گئے ہوں گے، وہ اعمال جو دو رخے پن سے کیے گئے ہوں گے، وہ اعمال جو لوگوں کو تو کچھ کہا گیا ہوگا اور خود کچھ کیا گیا ہوگا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کام لوگوں کو کیوں کہتے ہو جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اپنے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔